میں نے بتایا تھا نا ایک موٹیویشنل اسپیکر نے اسپیچ کے دوران کیا کہا کہ تم لوگ گاڈ جو ہے گاڈ یہ تمہارا اس پہ بلیو ہے، یہ گاڈ ایک ریئلٹی ہے، کوئی تحقیق سے ثابت شدہ چیز ہے یا بلیو کا حصہ ہے؟ سب نے کہا بھائی بلیو ہے، کوئی تحقیق سے ثابت شدہ، کوئی سائنسدان تو نہیں کہتے نا کہ یونائٹڈ نیشن کی کہ جتنے سائنسدان ہوں وہ بیٹھے ہوں اور سب نے ریسرچ کر کے ایک رپورٹ پیش کی ہو کہ بھائی خدا کا وجود سائنٹیفک ثابت ہو چکا ہے، کوئی ہے. تو یہ تو بلیو ہے، ہر آدمی کا اپنا بلیو ہوتا ہے، فرشتوں پر، کسی کا جنات پر. ہندوؤں کو بلیو ہے 7 جنم ہے. ہندوؤں کا کیا بلیو ہے؟ 7 جنم میں ایک دفعہ مرتے ہیں، اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اگلے جنم میں ہم اچھی قوم میں پیدا ہوں گے، برے اعمال پیدا کیے ہوں گے تو گھٹیا قوم میں پیدا ہوں گے، پھر اور برے تو گدھا گھوڑے بن کے پیدا ہو جائیں گے. تو یہ سب بلیوز ہیں، یقین ہے لوگوں کے اپنے اپنے کیا ہوتے ہیں. بول ہی نہیں رہے تو کیا فائدہ ہے. ہر آدمی کے اپنے کچھ بلیو ہوتے ہیں نا، کچھ کلچر کا حصہ ہوتے ہیں، کچھ ہندوؤں کے اپنے، عیسائیوں کے اپنے، یہودیوں کے اپنے. ہر قوم کے اخپل کچھ پرمپرا ہوتی ہے، کچھ رسومات ہوتی ہیں، کچھ ہر آدمی کی. کہتے ہیں میں تو اس پہ، لوگ کہہ بھی رہتے ہیں بھائی میرا تو یہ بلیو ہے، میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں. تو یہ بھی ایک ڈائلاگ بن چکا ہے. بات وہ کرو جو تحقیق سے ثابت. اور تحقیق کسے کہتے ہیں؟ تحقیق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کو سائنسدان ثابت کر چکے ہوں. تحقیق کا جو معیار ہے نا آج کل وہ کیا ہے؟ جس کو سائنسدان ثابت کر چکے ہوں. سائنس کہے گی کہ جنت ہے تو مان لیں گے، سائنس کہے گی کہ جہنم ہے تو مان لیں گے. سائنسدان تو کہتے نہیں ہیں. تو ہم بھی اسی معاشرے میں ہیں نا. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت مذہب سے جو لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں نا، اس میں سب سے بڑی پڑھے لکھے طبقے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ سائنس. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی بھی چیز سائنس سے پروو نہیں ہوگی ہم نے اس پر ایمان نہیں لانا. تو یہ فلسفہ ہی غلط ہے. یہ فلسفہ غلط ہے. یہ اپنے دماغ سے نکالیں آپ. ہمارا جو لائف اسٹائل ہے نا، صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک، اس میں ہم 1% سائنس کی تحقیق کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. باقی تمام ہمارے فیصلے کسی اور دلیل سے ثابت ہوتے ہیں، اس کی بیس پر ہم چل رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے کہیں رشتے کا پیغام بھیجا، پتہ چلا جی لڑکی بد اخلاق ہے، کہ سائنسدانوں سے پوچھا آپ نے انکار کرنے سے پہلے؟ لوگوں نے کہا کہ بد اخلاق ہے تو آپ نے کیا کر لیا کہ یار اتنے سارے لوگ غلط بولتے کیوں نہیں ہو سکتے. ادھر بم پھٹا، آپ نے مان لیا بم پھٹا ہے. کیا آپ نے سائنسدانوں سے پوچھا ہے؟ بھائی آپ نے کہا کہ ہاں لوگوں نے بتایا، آپ نے یقین کر لیا. عدالت میں جتنے صبح و شام کیسز چل رہے ہیں اور بندوں کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہوتا ہے لوگوں کو، وہ سارا گواہیوں کی بیس پہ ہوتا ہے. سائنسدانوں کو لفٹ نہیں کرائی جاتی. ہاں سائنس کی سے اگر یہ ثابت ہو جائے نا کہ یہ خبر غلط ہے، پھر سائنسدانوں کو لفٹ کرایا جاتا ہے. مثال کے طور پر 15 آدمیوں نے گواہی دی کہ وسیم نے ستار کو قتل کیا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. عدالت اس گواہی کی بیس پر ستار وسیم کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دے گی. لیکن میڈیکل رپورٹ سے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ قتل ہوا ہی نہیں ہے. یہ بندہ قتل ہوا ہی نہیں، اس کا مرڈر نہیں ہوا ہے، بلکہ اس نے، یعنی جو قاتلوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو گولی ماری ہے، پتہ چلا کہ جی یہ تو گولی لگی نہیں ہے اس کو، ویڈیو سامنے آ گئی. یہاں سائنس اگینسٹ جا رہی ہے گواہیوں کے، تو یہاں پر ان گواہیوں کی بات نہیں مانی جائے گی. ڈاکٹر اس میڈیکل رپورٹ کی بیس پہ اس کو بری کر دے گا، گواہوں کو جھوٹا قرار دے دے گا. تو خوب سمجھ لو، سائنس کی بات اگر مذہب کے اگینسٹ ہے نا، اگینسٹ، سائنس ثابت کر رہی ہے کہ یہاں مذہب غلط ہے، وہاں مذہب کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ ایسے مذہب کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا، اس مذہب کو فالو نہیں کیا جائے گا. لیکن جہاں سائنس خاموش ہے، خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، سائنس یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ نہیں ہے وجود. اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ سائنسدانوں نے تو ثابت نہیں کیا کہ خدا کا وجود ہے، تو یہ بھی ثابت نہیں کیا کہ نہیں ہے وجود. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ. سائنس اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش ہے. اس کی مثال ایسے، آپ نے کہا وسیم بھائی میرے ابا ہیں،
اور ان کی وراثت مجھے ملے گی. نادرہ میں نام بھی ڈلوا دیا آپ نے اور ابا کا انتقال ہو گیا تو وراثت مانگ رہے ہو. لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ سائنسی رپورٹ پیش کرو گے یہ آپ کے ابا ہیں. آپ غصے میں کیا کہو گے؟ ساری دنیا کہتی میرے ابا ہیں, تو سائنسی رپورٹ پیش کر کے یہ ابا نہیں ہے, تو ڈی این اے کے دکھا دے نا تو میں نہیں لوں گا وراثت. دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جو اصل کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں اس بات کو. دوبارہ میں یہ مثال ریپیٹ کرتا ہوں, دوبارہ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں, اس سے درجنوں مسئلے آپ کے حل ہوں گے. دیکھو آپ کے ابا, اللہ نہ انتقال کرے ابا کا, آپ سے لوگوں نے کہا تو اپنے باپ سے بدتمیزی سے بات کیوں کرتا ہے؟ آپ نے کہا کہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ میرے والد ہیں, لہذا میں جیسے مرضی بات کروں. لوگوں نے کہا کہ یار بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تیرے ابا ہیں, پڑوسی بھی کہہ رہے ہیں یہ تیرے ابا ہیں, تیری اماں بھی کہہ رہی ہیں تیرے ابا ہیں, اور اب تک روبوٹ نے بھی ایسا کوئی بیان صحیح جاری نہیں کیا. تو خامخواہ میں ہٹ دھرمی کر رہے, کہہ رہے یہ میرے ابا نہیں ہیں. اب آپ نے کیا کیا کہ اگر تجھے یقین ہے کہ یہ میرے ابا ہیں تو تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ جو بندہ آپ کو نصیحت, کوئی مولوی صاحب آپ کو نصیحت کر رہے تھے کہ قرآن میں آتا ہے ابا سے اچھا سلوک کرو, ابا کے سامنے اف نہ کرو, بدتمیزی نہ کرو, اور آپ بدتمیزیاں کر رہے ہو, آپ ان پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو. تو مولوی صاحب سمجھا رہے ہیں ابا کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. آپ نے مولوی صاحب سے, اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ساری دنیا کہہ رہی ہے آپ کے ابا ہیں, آج تک آپ بھی ان کو ڈیڈی ہی کہتے رہے ہو, اچانک یہ ہو کیا گیا آپ کو؟ تو آپ کہتے ہیں اصل میں میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں سائنس کی باتوں پہ بولو یقین کرتا ہوں. میں بلیو کس پہ رکھتا ہوں؟ سائنس. سائنس ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے بات کرتی. یہ میرا بلیو ہے کہ میرے ابا ہیں, یہ ریئلٹی نہیں ہے, یہ ریسرچ نہیں ہے. WHO کی طرف سے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی ایسی کوئی ریسرچ سامنے نہیں آئی, اور نیوٹن کا بھی کوئی ایسا لا نہیں ہے جو میں ابا پہ فٹ کروں اور پتہ چل جائے اس لا کی روشنی میں یہ کون ہے میرے ابا ہیں. تو سائنسدان تو کہتے ہی نہیں, آج تک میں نے کسی سائنسدان کو نہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ تمہارے کیا ہیں ابا ہیں. اور اس دن میں ابا کو لیبارٹری میں لے کر پورا گھما کے لایا ہوں, کہیں کسی مشین سے آواز نہیں آئی کہ ہی از یور فادر. تو مولوی صاحب عقلمند ہوں گے تو کیا کہیں گے کہ بھائی ساری دنیا کہہ رہی ہے تیرے ابا ہیں اور آج تک اس کے خلاف کسی نے کوئی گواہی بھی نہیں دی, اور تمہاری اماں کا کردار بھی خدا نخواستہ کوئی مشکوک نہیں ہے, دیندار گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں, بڑی ہوئی ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. تو آپ سائنس کی کوئی رپورٹ اس کے اگینسٹ لے آئیں. اگر آپ لاتے نا, آپ بار بار کہہ رہے ہو سائنسدان تو نہیں کہہ رہے کہ یہ تمہارے ابا ہیں, تو مولوی کہے گا سائنسدان یہ بھی تو نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے ابا. صحیح ہے نا؟ بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. مولوی صاحب, میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو میں کہتا ہے کمبخت تو سائنس کو جو اتنا باپ بنا رہا ہے, تو سائنس اگر یہ نہیں کہہ رہی کہ تیرے, تو سائنسدان سے پوچھے گا, وہ کہے گا مجھے کیا پتا تیرے ابا ہیں کہ نہیں ہیں, میں تو ڈی این اے کر کے بتاؤں گا. تو آپ کہہ رہے ہیں جب سائنسدان ہی کو نہیں پتا یہ میرے ابا ہیں تو میں ماموں سے کیوں پوچھوں کہ میرے ابا کون ہیں, چاچا سے کیوں پوچھوں, اصل تو کون ہوتے ہیں سائنسدان. عقلمند جواب میں یہ کہے گا کہ بھائی سائنس اگر یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تیرے ابا نہیں ہیں تو یہ تیرے ابا ہیں, یہ نہیں مان رہی سائنس, تو یہ بھی تو نہیں کہہ رہی کہ یہ تیرے ابا نہیں ہیں, اس سے بھی تو خاموش ہے نا. تو اس مسئلے میں سائنس کو, اگر ڈی این اے کی رپورٹ سے پتا چل جاتا کہ یہ تیرے ابا نہیں ہے, سائنسدان پھر کہتے اب ہم یقین سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے فادر نہیں ہیں. ڈی این اے میں سلیم کباڑی آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, رشید پان والا آ رہا ہے, ستار گولے گنڈے والا آ رہا ہے, ڈی این اے میں وہ آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر بھی آپ اگر کہتے ہو نہیں جب تک ڈی این اے سے پتہ نہیں چلے گا میں نہیں مانوں گا, تو ہم کیا کہیں گے ڈی این اے کروا لے بھائی, پھر تو کیا کروا لے ڈی این اے. اب آپ گئے لیب گئے, آپ ابا کو لے, ابا تو اب ویسے تو پہلے ابا آپ کو تھپڑ مار کے بھگا دے گا, لیکن ابا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ثابت ہو جائے. اب لیب گئے, ڈاکٹروں نے کہا بھائی ہمارے ہاں پاکستان میں فار ایگزامپل ڈی این اے ابھی اتنی ہم نے ترقی نہیں کی ہے کہ ہم ڈی این اے سے پتہ چلا سکیں کہ یہ ابا ہیں گی کہ نہیں ہے. اب آپ کے پاس انکار کا کوئی ذریعہ ہوگا؟
اب بھی انکار کرو گے تو ہٹ دھرم اور ضدی کہلاؤ گے. کیوں؟ ساری دنیا جب کہہ رہی ہے اور بچپن سے اسی گھر میں خرچہ سارا یہ اٹھاتے رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ یہی آپ کے ابا ہیں. جب تک ان کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہوگی, تیرے باپ کو بھی اس کا اپنا باپ ماننا پڑے گا. تو دیکھو, اگر سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا خدا ہے یا نہیں ہے, اگر سارے سائنسدان متفق ہو جاتے اور کہتے خدا نہیں ہے اور اس پہ ثبوت پیش کر دیتے سائنس سے, سب سے پہلے خدا کا انکار میں کرتا. ایک نقل کفر نباشت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, میں کرتا. میں کہتا ثابت ہو گیا, میں ایک ثابت شدہ چیز کو میں مذہب کے مقابلے میں کیوں لے کر آؤں. لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے, نہ ایسا ہوا ہے نہ ایسا ہو سکتا ہے. ڈارون 250 سال 200 سال پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے اور یہ ایوولوشن ہوا ہے. 250 سال سے آج تک اس کا یہ کانسیپٹ ہی ہے, یہ تحقیق. اس پہ سائنسدانوں نے بہت ایران توران کر کے بندر کی دم غائب کر دی, پھر بن مانس کی دم لگا کے چیک کیا, پتہ نہیں کیا کیا کر کے دیکھ لیا. اب تک خود سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ یار تحقیق سے اب تک ثابت نہیں ہوا ہے. تو جو چیز تحقیق سے ثابت نہیں ہو رہی, تو لاکھوں پیغمبر, تمام آسمانی مذاہب اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ کسی نے بنایا ہے, تو کیوں نہیں مان لیتے اس نے بنایا ہے؟ ان میں سائنسدانوں کو اپنا باپ کیوں بنا رہے ہو آپ؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو موٹیویشنل اسپیکر کو دیکھو, لوگوں کو کیسے کافر بنا رہے ہیں کہ نہیں خدا تو بلیو ہے. میں اگر اس مجلس میں بیٹھا ہوتا نا, انڈیا کا ایک بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہے, وہ لوگوں کو کیا سمجھا رہا ہے, خدا جو ہے نا وہ ریسرچ سے تو اب تک ثابت نہیں ہے, خدا کا وجود سائنسی تحقیق سے ثابت بولو نا نہیں ہے, تو آپ کیوں اس کو مان رہے ہو؟ حقائق کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو. جو چیزیں تحقیق سے ثابت ہو گئی ہیں, یقینوں پہ اور اپنے بلیف پہ لائف نہ گزارو. میں اس سے فوراً کہتا کہ آپ کے جو ابا ہیں, کیا سائنسدانوں نے ثابت کر دیا کہ یہ آپ کے ابا ہیں؟ ڈی این اے کروایا آپ نے؟ پھر کیوں ان کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو اور ڈیڈی اور پاپا کر کے بات کر رہے ہو, اور ان سے وراثت بھی مانگ رہے ہو اور عزت بھی دے رہے ہو ان کو, اور والدین کے حقوق بھی بیان کر رہے ہو؟ ممکن ہے وہ کہہ دے میں نے ڈی این اے کروا لیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر کروا لیا تو ان سے بولو کہ تم لوگ جو اپنے ابا کا اتنا احترام کر رہے ہو, یہ تمہارے ابا ہیں, تمہارا بلیو ہے, یہ کوئی ریسرچ سے ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. سب کو بولو اپنے پہلے ڈی این اے کرواؤ اپنے ابا کا. اور پھر ڈی این اے کے صحیح ہونے پر بھی بٹ ڈی این اے میں بھی تو 2 نمبریاں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی نے جعلی رپورٹ بنوا لی ہو. بھائی سلیم کباڑیا بنتا تھا, ڈال اس میں وسیم گولے گنڈے والا ڈال دیا, تو کیا یہ خیانتیں نہیں ہو سکتی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ صرف خدا کے بارے میں کیوں ہے کہ جب تک سائنس سے ثابت نہیں ہوگا ہم نہیں مانیں گے. اماں کے بارے میں بھی جب تک سائنس سے ثابت نہیں ہوگا آپ نہ مانو. اماں کا بھی ڈی این اے ہونا چاہیے, ابا کا بھی ڈی این اے ہونا چاہیے. ماموں جس کو صبح شام ماموں بول رہے ہو, کیا دلیل ہے کہ یہ آپ کے سچی مچی کے ماموں ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ سارے رشتے کی ایسی کی بولو تیسی. اور پھر ججوں کو بھی بولا کرو, جج نے آرڈر کیا بھائی اس کو لٹکا دے, آپ جج سے, وہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے جج کے پاس جا کے پوچھے کہ جج صاحب آپ نے جو اس کو بولا کہ اس قاتل کو لٹکا دو, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ کوئی سائنسی رپورٹ ہے؟ وہ کہے گا بھائی پورا محلہ گواہی دے رہا ہے کہ اسی نے مارا ہے, اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے. ڈاکٹر تو آپ کہیں گے یہ آپ کا بلیو ہے کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے, کوئی سائنسی رپورٹ نہیں ہے. کوئی نیوٹن نے کہا کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے؟ بتاؤ, ممکن تو ہے نا بھائی, ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ سارے لوگ جمع ہو کے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں, کوئی اس میں کوئی رکاوٹ آئے گی؟ کیا خیال ہے, ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ ویڈیو بھی دکھائی انہوں نے کہ اس نے قتل کیا. بھائی ویڈیو کیمرے میں کیا ایڈیٹنگ نہیں ہوتی؟ ایسی خاندانی ایڈیٹنگ ہوتی ہے آج کل. جب ملک ایڈیٹنگ کرتے ہیں نا بڑے پیمانے پر, تو وہ ایڈیٹنگ پکڑائی میں نہیں آتی ہے. یہ خوب سمجھ لیں, یہ جو ویڈیو کیمرہ ہے نا اس میں بہت ایڈیٹنگ کا بہت گڑبڑیں ہوتی ہیں. اس میں جو ماہر انجینئر ہوتے ہیں نا, سافٹ ویئر کے انجینئر ہوتے ہیں بڑے بڑے, وہ ایسی ایڈیٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کو اصل میں اور فیک میں فرق پتہ نہیں چلے گا. یہ ہوتا ہے. آواز کے مشابہ ہوتی ہے, تحریر کے مشابہ ہوتی ہے. تو اس موٹیویشنل اسپیکر کو خدا سے کیوں اتنی نفرت ہے, جو خدا کے بارے میں کہہ رہے کہ کوئی سائنس سے ثابت نہیں ہے, تو تم ہوائی باتوں پہ یقین کر کے زندگی کیوں گزار رہے ہو؟
جو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنی حیات گزارو. تو یہ کام ججز کو بھی جا کے بولیں کہ بندے کیوں لٹکا رہے ہو, ہر چیز کس سے پوچھو, سائنسدانوں سے پوچھو جا کے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ قاتل ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو سائنس سے مدد لی جائے گی. ہم کہتے ہیں ہر چیز میں سائنس سے آپ مدد لو, لیکن جب تک سائنس خدا کے وجود کا نہ ہونا ثابت نہیں کر دیتی, آپ اس وقت تک سائنس اور خدا کو مقابلے میں لا کے کھڑا مت کرو. قیامت آ جائے گی, سائنس خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کا وجود دیگر اتنے سائنسی دلائل سے ثابت ہے. بعض سائنسی دلائل اتنے واضح ہوتے ہیں کہ ان کو لیب میں لے جانے کی تحقیق کے لیے ضرورت پڑتی نہیں ہے, وہ اتنے واضح ہوتے ہیں. دیکھو ایک مثال ہے کہ ایک ڈاکٹر آپ کو وہ نسخہ بیان کر رہا ہے جو بالکل کامن ہے, ساری دنیا کی سمجھ میں آتا ہے, لوگ اس ڈاکٹر پہ یقین نہیں کرتے. جو ذرا پیچیدہ باتیں کر رہے ہیں لوگ اس پہ کیا کریں گے, یقین. بلکہ جو بالکل کامن چیزیں ہوتی ہیں اس میں ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک پڑھا لکھا آدمی جو سائنس پڑھ کے پاگل ہو گیا تھا, جیسے کہ آج کل یونیورسٹیوں کے لوگ ہو رہے ہیں, ہر چیز میں سائنس کو داخل کر رہے ہیں. ایک بالکل باولا ہو گیا, میڈیکل سائنس پڑھ کے نا باولا ہو گیا. اب کوئی پیشنٹ اس سے آگے پوچھ رہا ہے کہ ہماری پیاس بجھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اول تو یہ پیشنٹ ایک نمبر کا بیوقوف ہے یا نہیں ہے. ابے کیا پیاس بجھانے کے لیے تو ڈاکٹر سے پوچھے گا کیا کرنا ہے بھائی. جب پیٹ میں دباؤ محسوس ہو اور ہمارا اسٹمک بھر جائے, بڑی آنت میں کھانا چلا جائے, ڈاکٹر صاحب مجھے اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. او بھائی فطرت تجھے خود واش روم کی طرف لے کے جائے گی. جب پیشاب آئے گا نا تبھی تو بچہ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر جہاں موقع ملے وہیں فائر کھول دیتا ہے اپنے. فطرت اس کو بتا رہی ہے بھائی پریشر بن رہا ہے, یہ تکلیف تیری کم جبھی ہوگی جب اس پیشاب کو کیا کر دے, پاس کر دے. لہذا بچہ جو ہے نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ واش روم میں ہوں یا ابا کی گود میں ہوں یا بستر پہ ہوں, اس کی نیچر اس کو بتاتی ہے بھائی تیری ٹینشن اسی طرح ریلیز ہوگی کہ پیشاب ریلیز کر دے, تو وہ کر دیتا ہے. یہ چیزیں کامن ہیں. ان میں سائنسدانوں کو لفٹ کرانا حماقت اور بے وقوفی. اس کا مطلب آپ نے سائنس کو سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, سائنس کو اپنا باپ بنا لیا آپ نے. اب ایک بڑا افلاطون بن کے جا رہا ہے, میری جو ہے نا رپورٹ ہے, میرے سامنے آ کے مثال کے طور پر, ایسا ہوا نہیں ہے لیکن میرے سامنے آ کے کہہ رہا ہے صاحب میں نے بڑی ریسرچ کی ہے یار, بہت تحقیق کی ہے, اس ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ پیاس بجھانے کے لیے ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ چاہیے. میں بولوں گا بھائی ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ چاہیے, یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ہائیڈروجن کے جب دو مالیکیول, ڈاکٹر نے مجھے بتایا, ہائیڈروجن کے جب دو مالیکیول اور آکسیجن کے ایک مالیکیول ملتا ہے نا, اور ایک خاص تناسب کے تحت ان کے مالیکیولز آپس میں, تو پیاس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں خاص قسم کا کیمیکل, مثال دے رہا ہوں کہ ایسا نہیں اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں آپ, کیمیکل ریلیز ہوتا ہے. وہ جب تک نہیں ہوتا جب ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک وافر مقدار میں مرج نہ ہو. جب مرج ہوتے ہیں تو پھر یہ کیمیائی عمل ہوتا ہے اور یہ ریئیکشن ہوتا ہے, پھر یوں ہوتا ہے, پھر ایسا ہوتا ہے, پھر ویسا ہو جاتا ہے, پھر بندہ فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. کہوں گا بندے کی کیا ہے ریسرچ, نالج ہے بھائی, بندے کے پاس نالج تو اف ہے. نالج کیا ہے, اف ہے. ہر چیز کس سے پوچھتا ہے, ڈاکٹروں سے, اور وہ ڈاکٹر بھی انتہائی فارغ ہے جو اس بے وقوف کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس کو ہائیڈروجن اور آکسیجن سمجھانے کے لیے. یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے. ساری دنیا میں پاگل سے پاگل کو پتا ہے کہ پیاس لگے تو اس کا علاج کیا ہے, واٹر, پانی, چاہے اس کو ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کا ہو یا پانی کا ہو یا مم کا ہو, جو بچے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یا کچھ بھی کہہ دو ہر زمان. اوبا پشتوں میں کیا کہتے ہیں, اوبا وہ کیا کہتے ہیں, اوبا اس کے, اوبو اس کے, تو کچھ بھی کہہ دو. تو اس کے لیے سائنسدانوں کو لفٹ کرانا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ سائنس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, آپ نے سائنس کو اپنا غیر ضروری باپ بنا لیا ہے. تو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سائنسی تھیوری کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنا واضح, جیسے سب کو پتا ہے کہ پانی کے وقت پیاس کے وقت پانی, پیٹ بھرنے کے لیے روٹی, بالغ ہونے کے بعد نکاح کی ضرورت ہے, یہ آپ کا ابا ہے, یہ آپ کی اماں, یہ چیزیں ضروری ہیں, یہ نانا ہے, یہ خالو ہے, یہ چاچا ہے, سارے بیسس اسی پہ چل رہی ہوتی ہیں. خدا نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اتنے مشاہدے پر مبنی کوئی ایک چیز نہیں ہے, کائنات کی کروڑوں چیزیں بتا رہی ہوں گی کہ ہم خود سے وجود میں آ ہی نہیں سکتے, یہ ناممکن ہے کہ ہم پیدا ہو جائیں.
امپاسبل ہے. میں بار بار ایک دلیل دیتا ہوں نا کہ اس دنیا کی جتنی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں نا, مجھ سمیت آپ سمیت, ان میں جب تک ان کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج کرنے کے لیے چینجر چاہیے, خود بخود یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج نہیں ہوتی, تو پیدا کیسے ہو جائیں گی یہ آٹومیٹیکلی؟ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے, کسی سائنسدان کے پاس, کسی کے باپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک سائنس نے پھینک دی لمبی لمبی کہ یار یہ پروو نہیں ہو سکے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے, ابھی تک میڈیکلی یہ پروو نہیں ہو. آپ بولیں گے بھائی یہ لاکھوں کروڑوں انسان ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو پیاس کے وقت پانی پیتے ہیں اور فٹ فاٹ ہو جاتے ہیں, یہ تو مشاہدہ ہے. تو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پنکھا اگر رکا ہوا ہو کروڑوں خربوں سال تک, سائنس خود کہتی ہے, نیوٹن کہتا ہے اس میں موومنٹ نہیں ہوں گی جب تک کوئی اس کو موو کرنے والی فورس نہیں ہوگی. ابے یہ وجود میں آنے کے بعد ہل نہیں سکتا, ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج نہیں ہو سکتا چینجر کے بغیر, یہ خود سے وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے, ہم خود سے نہیں بن سکتے. اس میں آپ یونیورسٹی میں پڑھ کے کہہ رہے ہو ایکچولی ابھی تک سائنسدانوں نے ثابت نہیں کیا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے, وہ تھیوری ہے ڈارون کی, وہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے ابھی تک, وہ قیامت تک پینڈنگ میں ہی پڑی رہیں گی اس کی فائلیں. سائنسدان تھک جائیں گے, قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ کائنات وجود میں کیسے آئی ہے. تھیوریاں دیتے رہیں گے, نظریے پھینکتے رہیں گے بیٹھ کے. ماننا پڑے گا بھائی پہلی دفعہ کسی نے بنایا ہے, اس کے کلمہ کن کی طاقت سے سب کچھ ہوا ہے. فرعون نے کہا تھا موسیٰ سے کس خدا کی بات کرتے ہو, ہمارے ہاں اب تک سائنس کی کوئی رپورٹ میں خدا نہیں آیا. فرعون نے یہی تو اعتراض کیا تھا, ہمارے جو مصر کے سائنسدان ہیں وہ تو خدا کو نہیں مانتے, تم کس خدا کی بات کرتے ہو. حضرت موسیٰ نے کوئی سائنسی رپورٹ پیش نہیں کی. حضرت موسیٰ نے اتنی بڑی رپورٹ پیش کر دی کہ جس کے سامنے سائنسدان بھی عاجز. حضرت موسیٰ نے کہا احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اتنے بہترین انداز سے چیزیں آٹومیٹیکلی نہیں بنتی. آپ گئے, آپ نے خوبصورت گھر دیکھا, واش روم, کچن, باتھ روم, آپ نے جا کے رپورٹ طلب کی یار اس کو کس نے بنایا ہے, تو اب سائنسدان چپ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کس نے, اب تک ہماری کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی. آپ نے کہا چونکہ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کس نے بنایا ہے, تو یہ اتفاق سے وجود میں آیا ہے. یہ ہوا سے بجری یوں کر کے گئی تھی, پھر سیمنٹ کی بوریاں یوں کر کے آئی تھی, اور کروڑوں سال کے بعد پھر ایسا ہوا. اب کوئی کہا ہے بھائی کروڑوں سال میں ایسا نہیں ہو سکتا یار, آپ کہیں چلو اربوں سال میں ایسا ہوا. سائنسدانوں کے پاس میں بار بار کہتا ہوں سالوں کی کمی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں ایسا ہو سکتا ہے. بھائی اس کروڑوں میں بھی نہیں ایسا اتفاق, چلو اربوں میں ہو سکتا ہے. 20 ارب سال گزرے, تبھی تو آپ دیکھو نا یہ جو جتنی ایتھیسٹ رپورٹیں پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری 20 ارب سال پہلے ایک سیلاب آیا تھا, 38 ارب سال پہلے پھر ایک سیل وجود میں آیا, پھر 36 ارب سال پہلے وہ سیل نے یوں حرکت کی. پھینک نہیں ہے بھائی, تھوڑا سا خدا کا مانتے نہیں تو خوف کہاں سے آئے گا خدا کا. پھینکے جا رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کیا رپورٹ ہے یار. میں کمنٹس پڑھ رہا ہوں تو لوگوں کے کہہ رہے ہیں یار ماشاءاللہ یار نالج ہے بندے, پھینک رہا ہے, ایک نمبر کا پھینکو ہے, بکواس کر رہا ہے, چاہے کتنا بڑا سائنسدان ہو, یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے, یہ پھینکو ہے. جب خدا کو نہیں ماننا تو کچھ تو فرض کرنا ہے نا. ابے جب ایک بلڈنگ آپ نے دیکھی, بلڈنگ بنانے والا نظر نہیں آ رہا, تو آپ بولو بھائی بنانے والا ہے مگر مجھے نظر نہیں آ رہا یار, یہ آٹومیٹکلی اتنی خوبصورت بلڈنگ خود سے نہیں بن سکتی. ایک آ گیا جی نہیں جی ایکچولی جو WHO کی رپورٹ ہے نا, WHO تو یہ رپورٹیں نہیں پیش کرتا, کوئی اور ادارہ ہے, WHO تو وہ صحت کے حوالے سے نا. تو آپ نے کہا کہ وہ یونائٹڈ نیشن کے کچھ سائنسدان بیٹھے تھے, ان کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 36 ارب سال پہلے ہوا کا ایک بگولا آیا تھا, اس نے ریت کو اٹھایا. پھر کیا ہوا, پھر 35 ارب سال پہلے ایک سیمنٹ کا پہاڑ پگھلا, وہ پگھل کے ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں سے ہوتا ہوا, بالکل ایسے ہی آپ سرچ کر کے دیکھ لیں نا, یہ جو ایتھیسٹ جو سائنسدان کے جو شو کر رہے ہوتے ہیں بہت بڑے سائنسدان ہیں, ان کی ساری اسی طرح کے. پھر وہاں سے ساؤتھ افریقہ سے چلتا ہوا گنگا جمنا کے راستے سے وہ احسان آباد پہنچا. پھر 32 ارب سال پہلے زمین پھٹی اور اندر سے لوہے کا لاوا نکلا. پھر کیا ہوا, وہ مجھے پھر کیا ہوا پہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے, وہ ابھی تھوڑے سگنل کیچ کر رہے ہیں, پورا یاد نہیں آ رہا.
پھر جناب 3 کروڑ سال پہلے ہونا تو یہ چاہیے آپ اس وقت تک بے ہوش ہو چکے ہو. آپ اس وقت تک جنازہ آپ کا, لیکن لوگوں کا جنازہ نہیں اٹھتا. میں کہتا ہوں, میں جب سن رہا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی وہی ہے چائے میں جب مصیبتیں آئیں وہ نا اس کی ملائی کی طرح ہوتی ہیں, پھونک مارو اور چائے پی جاؤ. بھائی ایسی مصیبت ہے کہ اگلی کی پھونک ہی ختم ہو گئی ہے, وہ پھونک مارنے کے قابل بچہ ہی نہیں ہے, اب کیا کرے گا. پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے میرے بھائی کوئی پابندی نہیں ہے, تو سائنسدان بھی پھینک سکتے ہیں. میں سائنس کا منکر نہیں ہوں, میں کہتا ہوں پروف ہو جائے نا کسی چیز کا, مانو اس کو, ہو تو صحیح. کوئی پروف نہیں ہوتا اور ہو بھی نہیں سکتا. اتنی حقیقت ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام غلط ہو گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہو گئے, ابراہیم علیہ السلام غلط ہو گئے, لوط علیہ السلام غلط ہو گئے. اس کا تو یہ مطلب ہے جنہوں نے اتنا اچھا نظام دیا, ہمیشہ برائی سے لوگوں کو روکا انہوں نے. آج دنیا میں اگر خیر ہے تو پیغمبروں کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے خیر ہے, ورنہ انسانیت کے پاس بچا کیا ہے؟ فطرت کے مطابق اگر دنیا میں کوئی لا ہے تو وہ اسلام ہے, باقی تو سارے آپ کو فطرت سے ہٹا رہے. جس قوم نے ہومو سیکچولیٹی کو لیگل کر دیا, اب کیا دنیا کی تباہی کے لیے اور کیا چاہتے ہو اس سے؟ پتہ ہی نہیں چل رہا بیٹا وسیم سے شادی کرے گا یا کائنات سے شادی کرے گا. وہ بیٹے کا پتہ نہیں چلا, آپ کی جو بہو آئے گی وہ آئے گا یا آئے گی, یہی نہیں پتہ چل رہا آپ کو. اب اس قوم سے آپ کیا امیدیں لگاؤ گے؟ تو پیغمبروں کا انکار کرو گے تو پھر بہو کا کوئی بھروسہ نہیں, آ بھی سکتا ہے آ بھی سکتی ہے, اور آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے کسی کی بہو بن جائے. برباد ہو گیا سب کچھ. تو ہم کیسے چھوڑ دیں یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھینکوؤں کے سامنے کے 38 ارب سال پہلے وہ لوہا پگھلا تھا, 36 ارب سال پہلے پھر یہ ہوا, پھر یہ بلڈنگ وجود میں آ گئی. ابے بھائی سیدھا سیدھا بول دے کہ یار یہ نہیں ہو سکتا, اتنی خوبصورت بلڈنگ جس میں کچن بھی ہے, واش روم بھی ہے, ضرورت کی ساری چیزیں یہ کسی نے بنائی ہیں, بنانے والا ہمیں نظر نہیں آ رہا, پتہ نہیں بنا کے کہاں چلا گیا. یہ کہہ دو آپ خود نہیں بنی ہے, بنائی کسی نے, اس کا انٹروڈکشن ہمارے پاس نہیں ہے, تعارف نہیں ہے. کہیں سے تعارف آ گیا اوتھینٹک ذرائع سے تو مان لیں گے, نہیں آیا تو ہم یہ کہیں گے کسی نے بنایا ہے. بنایا کس نے یہ ہمیں پتا بولو نہیں ہے. لیکن یہ 38 ارب اور 36 ارب یہ چورن کسی اور کے سامنے جا کے بھیجو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو بات ساری یہاں سے خراب ہوتی ہے کہ خدا کا انکار ہوتا ہے, پھر حساب و کتاب کا انکار ہوتا ہے. جب خدا کو مانو گے تو پھر اس خدا کا بندوں سے کیا ہے رشتہ ہے, وہ اچھی باتوں پہ خوش ہوتا ہے, بری چیزوں پہ ناراض ہوتا ہے. تو پھر حساب و کتاب کو ماننا پڑے گا کہ برائی کے بروں کے لیے اس نے بدلہ کیا رکھا ہے. دنیا میں نہیں ملتا, دنیا میں بروں کا بدلہ نہیں ملتا. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر بتا رہے ہوتے ہیں نا, اس نے اتنا اچھا کیا تھا, اس نے برا کیا تھا, اس کو سزا مل گئی, اچھا کیا تھا دیکھو کیا ہو گیا. بھائی میں تو درجنوں واقعات آپ کو اپنی زندگی میں بتا سکتا ہوں. برا کیا بہت اچھا ہو گیا, اچھا کیا بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا. ٹھیک ہے, بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کیا کس نے, الزام کسی اور, بدنام کوئی اور ہو رہا ہے, کر کوئی اور رہا ہے. دنیا کا تو بڑا گندا معاملہ ہے. ایسے ایسے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں, حدیث میں آتا ہے ایک شخص بھی ایمان نہیں لے کر آیا اور پیغمبر کو قتل کر دیا. پیغمبر سے زیادہ مقدس اور مبارک کون ہو سکتا ہے؟ تو دنیا دار الجزا نہیں ہے, دار العمل ہے. سمجھتے ہو؟ تو اس کا مطلب اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو پھر اچھا برا اللہ کی نظر میں سب کیا ہیں, مٹی ہو کے ختم. یہ بہت بڑا الزام ہے خدا پر. اللہ کہتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا, یہ وہ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں جو میرے منکر ہیں. جو مجھے مانے گا وہ مجھ پر یہ تہمت کبھی بھی نہیں لگائے گا. تو یہ کہتا ہے نا, آپ سے پوچھتا ہے کہ حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن, اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ بولو اصل تو یہ کہ ہوگا, ورنہ خدا ظالم ہے. پھر اس کا مطلب ہے اس کی کوئی دلیل بتاؤ کہ نہیں ہوگا. کوئی سائنسی رپورٹ پیش کرو کہ سائنسدان کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں ہو. سائنس یہاں خاموش ہے. سائنس کہے گی ہمیں کیا پتا کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد, انسان پہ کیا حالات گزرتے ہیں, ہمیں کیا پتا بھائی. وہ سائنسدان خاموش ہے. کبھی بھی سائنسی رپورٹ نہیں آ سکتی کہ قبر کا عذاب نہیں ہے, آخرت نہیں ہے. یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. یہاں تک سائنس کی اپروچ ہے ہی نہیں. تو جو چیز اس کی دسترس میں نہیں ہے آپ اس سے جا کے پوچھ رہے ہو. جس زمانے میں ڈی این اے سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا ابا کون ہے, اس میں کوئی سائنسدانوں سے جا کے پوچھے کہ یہ میرے ابا ہیں یا نہیں ہے, وہ کہیں گے بھائی ہمیں کیا پتا, کوئی ایسی سائنسی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے. تو سائنس یہاں تک پہنچ سکتی نہیں ہے. یہ برزخ کی چیزیں ہیں, مرنے کے بعد کے احوال ہیں. آپ مجھے بتاؤ ایک آدمی خواب میں کیا دیکھ رہا ہے؟ آپ نے
ایک بندہ, آخری بس بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, ایک بندے کو خواب آیا کہ میں یوں کر رہا ہوں, میں بڑے مزے میں ہوں, میں دودھ جلیبی کھا رہا ہوں, میں بریانی کھا رہا ہوں, میں پراٹھے کھا رہا ہوں, پھر بھی کولیسٹرول میرا بڑھ نہیں رہا, اور اٹھ گیا. وہ بتا رہے یار ایسا خواب دیکھا. آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے یہ. وہ کہے گا بھائی کیوں جھوٹ رہا ہوں, میں نے تو بڑے مزے اڑائے ہیں خواب میں. آپ کہہ رہے ہو بھائی تحقیق کرو, سائنسدانوں سے میں پوچھوں گا, کوئی لیڈ لگا کے چیک کریں وہ کہ خواب میں اس کو نظر کیا آیا ہے. تو سائنسدان کے پاس جائیں گے تو سائنسدان کہے گا یار اب تک میری معلومات کے مطابق ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ سوتے ہوئے آدمی کے دماغ میں جو خواب آ رہے ہیں وہ اس کو ٹریس کر سکے. کوئی ہے ایجاد؟ ہو سکتا ہے ہو گئی ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن میری رپورٹ کے مطابق اب تک ایسی کوئی مشین نہیں ہے کہ سونے کے بعد آپ پر کیا احوال گزرتے ہیں وہ اس کو ٹریس کرے. تو میرے بھائی موت تو سونے سے اوپر کی چیز ہے, موت کے بعد آپ پہ کیا گزرتی ہے ایسی کوئی لیڈ نہیں ہے جو آپ کی کھوپڑی میں یہ کان میں لگا کے سائنسدان وہاں ویڈیو چلا دیں کہ یار اس کو تو فرشتے پکڑ پکڑ کے کوٹ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں. جیسے خواب میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, آپ بڑے 4 شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, بہت سے لوگوں کی خواب میں ہو چکی ہیں. اٹھتے ہیں تو اٹھ کے جو پرانی والی بیوی ہے اس کو لاتے مار رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, وہی نکلی ہے. تو ایک بندہ نا کباڑ والا یہاں پر مال بیچ رہا تھا, بار بار کہہ رہا ہے پرانی جتنی بھی چیزیں وہ دے دو نا نہیں لے لو. تو بار بار ایک لفظ دہرا رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا وہ لفظ بڑا زبردست تھا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں بار بار پرانا ٹی وی کو نا پرانی ٹی وی کہہ رہا تھا, وہ پرانی ٹی وی پرانی, ان کے تو بیچاروں کو اردو مذکر مؤنث کا نہیں پتہ ہوتا نا, کہہ رہے پرانی ٹی وی دے لو نئی ٹی وی لے لو. ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں سمجھا یہ کہہ رہے پرانی بیوی دے دو نئی بیوی لے لو. وہ کہتے میرے کان کھڑے ہو گئے یار, یہ آپشن بھی یار واہ واہ کیا خوبصورت آپشن ہے, پرانی بیوی دو کباڑ والے سے. تو وہ پھر میں نے اس کی سنی, وہ ایسے ہی لگ رہا تھا, اس کو صحیح ٹی وی کا لفظ منہ سے نکل نہیں رہا ہوگا. بار بار کہہ رہے پرانی ٹی وی کو بیوی کہہ رہا تھا, کہہ تو ٹی وی رہا تھا لیکن اس کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. تو مجھے خیال ہو اس کو جا کے بولتا ہوں بھائی تو ٹی وی کے علاوہ کچھ اور بول دے, بہت سے لوگ پرانی والی لا کے لے آئیں گے, کوئی بھروسہ نہیں ہے قوم کا. وہی کتے والا لطیفہ ہے نا, وہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں. وہ ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا, مر گئی. وہ جب کتے نے کاٹا وہ مر گئی, تو جوان بیوی تھی بیچارے کی, بہت غم ہوا, لوگ لائن لگا کے تعزیت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی لائن توڑ کے آیا اور لائن توڑ کے اس کو کہتا ہے یار ایک دن کے لیے کتا ادھار مل جائے گا. اس نے تھپڑ مار کے بولا لائن میں کھڑا ہو جا, تو کیا سمجھتے ہیں سارے تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ سارے کتے کے لیے آئے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا, جب تیرا نمبر آئے گا مل جائے گا تجھے. تو وہ کباڑ والا مسلسل پرانی ٹی وی لے لو نئی پرانی ٹی وی دے دو نئی ٹی وی, وہ بول اس طرح سے لاتا, آواز ایسے ہی آ رہی تھی کہ پرانی بیوی دے دو نئی بیوی لے لو. تو اب دوبارہ کبھی آیا نا میں اس کو بولوں گا بھائی تو ٹی وی کے علاوہ کچھ اور بول دے, کچھ اور بول دے. لوگ خام خامے خوش فہمی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ ایک دم نا دل کی دھڑکنیں لوگوں کی تیز ہو جاتی ہیں یار شاید. خیر مذاق کر رہا ہوں, خواتین پھر غصہ ہو جاتی ہیں ہم لوگ پرانے ہو گئے تو وہ بھی تو پرانا ہو گیا ہوگا. جب بیوی پرانی ہوتی ہے تو آدمی کون سا نیا ہوتا ہے, اس میں بہت سارا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکل آتا ہے. تو خیر بات بس ختم کر رہا ہوں. تو بھائی یہ جیسے سوتے ہوئے آدمی پہ کیا گزر رہی ہے, یہ سائنس یہاں تک پہنچ نہیں سکتی. حالانکہ لذت ہوتی ہے سوتے ہوئے میں, بعض دفعہ خوف سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, مر جاتا ہے وہ. تو ایسے ہی موت کے بعد پیغمبروں نے بتایا, قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها, اللہ تمہاری روحوں کو تمہاری نیند میں بھی قبض کرتا ہے اور موت میں بھی قبض کرتا ہے. فرمایا کہ پھر جس کو زندگی دینی ہوتی ہے اس کی روح واپس لوٹا دیتا ہے, صبح کے وقت اٹھ جاتے ہیں ہم, اور جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح واپس نہیں لوٹاتا. اس لیے نیند اور موت کو ایک دوسرے کی بہن کہا گیا ہے. تو خواب میں اتنا کچھ انسان لذت محسوس کر رہا ہے, عذاب میں بھی ہوتا ہے, خوشی میں بھی ہوتا ہے, غم میں بھی ہوتا ہے. تو برزخ تو اس سے اوپر کی چیز ہے. تو جب تک سائنسدان برزخ کی نفی سائنسی پروف کے ساتھ نہ کر دیں, اور ایسا کر سکتے نہیں ہیں, اس وقت تک بھائی ہم اس معاملے میں سائنس کو لفٹ نہیں کریں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی آپ سے کوئی بات کہیں کیا پروف ہے کہ جی خدا ہے, آپ کہیں کیا پروف ہے کہ خدا نہیں ہے, ثابت کرو نا. تو پھر وہ کہے گا کہ جب تک خدا کا ہونا پروف سے دلیل سے ثابت نہیں ہے
سائنس سے ثابت نہیں ہے، میں کیوں ایک ایسی معاذ اللہ وہمی چیز پر اپنی پوری زندگی چینج کر دوں؟ تو آپ اس سے کو آپ کے ابا کا ثابت ہو گیا کہ وہ سائنس، ابا کے آپ حقوق ادا کر رہے ہو، ایک وہم ہے، حالانکہ یقین تو نہیں ہے نا، لوگ کہہ رہے ہیں، غلط بھی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وراثت بھی مانگ رہے ہو اور جناب ان کے اطاعت بھی کر رہے ہو، اور کم از کم گھر میں رکھا ہوا تو ہے نا آپ نے۔ تو دلیل صرف سائنسدانوں سے نہیں ہوتی، اور اللہ کا، آپ کے ابا کا ابا ہونا جتنے دلائل سے ثابت ہے نا، اللہ کا اللہ ہونا اس سے زیادہ مضبوط دلائل سے ثابت ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، یہ آٹومیٹیکلی خود سے بن نہیں سکتی، یہ زیادہ مضبوط دلائل سے ثابت ہے۔